اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج یوم عاشور ہے اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی شہادت سے منسوب یہ دن ہمیں امت محمدیہ کی اس بے حسی اور دنیا پرستی کی یاد دلاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 50 برس بعد لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کو بھلا دیا گیا۔ زبان رسالت چوسنے والوں اور بوسہ رسالت لینے والوں کو تہہ دیگ کر دیا گیا اور یہاں تک ہی اکتفا نہ کیا گیا بلکہ مولا علی پاک کے بیٹوں سے بدلہ لیتے لیتے اس وقت اقتدار پرست تمام مسلمانوں نے مولا علی کی بیٹیوں اور معصوم پوتے پوتیوں کو بھی نہ چھوڑا اور ظلم بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 6 ماہ کے بچے معصوم علی اصغر کو بھی شہید کر کے ثبوت دیا کہ حرص و حفظ دنیا ہی ان کا وتیرہ اور ترک زندگی تھا۔ اسی لیے تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے اور کسی کو بھی کسی پر بھی ترس نہ آیا۔ یہ سب کچھ ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کسی بھی صورت نظر انداز کر کے ہم اپنے انسان اور بالخصوص ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہ ہوتا تو یقین مانے اسلام شریفوں کے ماننے کا مذہب ہی نہیں تھا۔ واحد سہارا اسلام کا ہے کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ حقیر دنیا کی خاطر اپنے رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دینے والی امت کسی قابل نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت امت کے ظالم ہونے کی دلیل ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اسیری اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں کے گوشوارے چھین لینا یہ امت کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے۔ اسلامی تاریخ میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسلام یزید کو بچانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آج بھی کچھ لوگ یزید قاتل حسین علیہ السلام ملعون کو رضی اللہ کی سند دیتے ہیں۔ ملا یزید کو اس لیے چھڑاتا ہے کہ اس کی تاریخ شجرہ میں معاویہ اور ابو سفیان ہیں اور مولویوں نے ان کی شانیں بیان کر کے دین بیان کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے مدرسے چلائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی دادی ہندہ ہے جس نے قبر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسمار کروایا تھا۔ معلوم ہوا کہ قبروں کو اکھاڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے۔ یاد رکھیں جسے دیکھا ہو، جس کے ساتھ زندگی گزاری ہو، وہ جدا ہو جائے اسے رونا فطری بات ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنسو تھوڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، آنسو کم ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے اور غم ختم ہوتا جاتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ مگر محرم الحرام میں غم حسین علیہ السلام آج بھی رلاتا ہے، بن دیکھے ہوئوں کو رلاتا ہے۔ وقت کتنا گزر گیا، سال کتنے گزر گئے، مگر آج بھی غم حسین علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ معجزہ ہے، فطرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز، روزہ، تسبیح، داڑھی کبھی بھی جنت نہ ملا سکے گی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ادب دل میں نہیں ہوگا۔ اگر ہر داڑھی والا جنتی ہوتا تو فرعون نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور سکھ مذہب میں تو داڑھی لمبی ترین ہے مگر حقداری جنت سے محروم ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے داڑھی رکھو، تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ داڑھی رکھو۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں داڑھی امیر معاویہ نے منڈوائی تھی، جو جس کی پیروی کرے اسی کا مرید ہوتا ہے، اور منکر نکیر شکل دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ اس کا تعلق مرنے والے کا کس سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جنگ خیبر کے بعد قبول کیا۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کریم نے کرم کیا اور انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کو خالق مانا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت فقط 3 سال انہیں نصیب ہوئی، اور وہ اتنی احادیث کے راوی ہیں کہ 20 سال تک ساتھ رہنے والے صحابی بھی اتنی حدیثیں نہ بتا سکے، 20 سال سے ساتھ رہنے والے 100 سے زیادہ حدیث نہ بتا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب صفہ میں تھے، گھر بار قربان کر کے اسلام کی خاطر صفہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں دودھ بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھونٹ دودھ کے پیے، اور مسجد میں سے کسی نے سرکار کا نام لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ابو ہریرہ نے وہ جھوٹا دودھ پی لیا۔ اس وجہ سے ان کا ذہن کشادہ ہو گیا اور ان کا حافظہ تیز تر ہو گیا۔ سرکار کی شان تو اس سے بھی بلند ترین ہے، ان کے لب مبارک سے مس ہو کر دودھ کی یہ تاثیر ہونا حیرانگی کا باعث نہیں ہے، مگر حیرانگی تو اس بات پر ہے کہ جو ایک بار جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری شریعت لے لی گئی
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر جوان ہوا ہو، ان کے فرمان کو حدیث کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اسے روایت کہہ کر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، عظمت صحابہ بہت بلند ہے، مگر مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں بن سکتی۔ صحابی صحابی ہے، لائق احترام ہے، لیکن اہل بیت ہیں۔ صحابی رسول پاک کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، مگر پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں کے پیچھے سر رکھ سکتا ہے، مگر پشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر سکتا ہے، مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی پل سے پار جا سکتا ہے، پل صراط سے پار کروا نہیں سکتا۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو سکتا۔ خود جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جانے کی اس کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی دے تو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی لے نہیں سکتا۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ صحابہ کرام کے درجے بیان کریں، پہلے کون ہیں، پھر کون ہیں، پھر کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے 19 نام لکھوا دیے۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں نے قلم رکھ کر پوچھا کہ علی مولا کی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی کہ انہیں 19 نمبر پر بھی آپ نے علی مولا کا نام نہیں لکھوایا؟ تو میرے باپ نے میرا کندھا پکڑ کر ہلایا اور متوجہ کیا اور فرمایا، احمد بن حنبل، تو نے مجھ سے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی لسٹ نہیں پوچھی۔ کل ہم نے قرآن کی روح سے اہل امانت کے بارے میں جانا کہ کربلا کا میدان خم غدیر کے میدان کے پیغام ولایت کا بدلہ بنا۔ غدیر کے بدلے کا نام کربلا ہے کہ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور علی علیہ السلام کی شریف بیٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی قیدی بن کر کھڑی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر اللہ کریم نے بی بی فضہ کو بنا دیا۔ قرآن کا غلاف چھین لو تو بھی قرآن کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے برقع بن کر بی بی فضہ کھڑی تھی۔ امیری کا برقع قاضی عباس بنے اور فقیری کا برقع بی بی فضہ بنی اور یزید کو لعنت کرتی تھیں کہ تخت کے نشے میں ظلم نہ کرو، میں اس طرح کا تخت قربان کر کے میں نے اس گھر کی کنیزی لی ہے۔ تو یزید کو غصہ آیا اور اس نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ اس فضہ کو ان کے سامنے سے ہٹا دو۔ ادھر شمر نے تازیانہ اٹھایا اور بی بی فضہ کو مارنا چاہا تو 300 حبشی فوجی الگ ہو گئے اور کہا کہ یہ فضہ لاوارث نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کی ہے اور ابھی اس کے وارث زندہ ہیں۔ اور یوں فوجوں نے بی بی فضہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ صحابہ کی اولادیں تھیں جو آگے بڑھ کر اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ ان شریف بیویوں پر ظلم نہ کرو، یہ لاوارث نہیں ہیں۔ کل ہم نے قرآن کی روح سے اہل امانت کے بارے میں جانا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 72 میں 72 نمبر آیت میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں کے سامنے رکھ کے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس امانت کا بوجھ اٹھائے؟ پھر فرمایا فَأَبَيْنَا، ان سب نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ رب فرماتا ہے کہ انسان تھا جس نے میری امانت کا بوجھ اٹھانے کا دعویٰ کر دیا، إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، یہ ہے ہی ظالم اور بے وقوف۔ جب زمین، آسمان، پہاڑ انکار کر گئے تھے تو انسان کیوں حامی بھر گیا؟ یہ بات بھی ہم قرآن کے وارثوں سے پوچھیں گے تو ہم پر یہ عقدہ کھلے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امانت جس کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑ لرز گئے تھے، اور وہ امانت جو تھی وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امانت تھی۔ وہ علی علیہ السلام ہی تھے تو اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے تھے اور اس کی حفاظت بھی کر سکتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام، کہ وہ انسان کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظلومًا جہولا فرمایا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، جب علی علیہ السلام کے علاوہ ولایت کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں تو پھر صبح قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے مقابل آ کر کہے گا کہ میں یہ امانت اٹھاؤں گا، وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یوم غدیر مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت اور جاگیر لے کر نہیں نکلے تھے، اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھا کر نکلے تھے۔ اللہ کریم کی امانتوں کا بوجھ اٹھانے والے کو علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ من کنتم
مولاہ فہذا علی مولاہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں سنو، جو امانت میں نے سنبھالی تھی اب اس امانت کا بوجھ علی علیہ السلام پر آ گیا ہے۔ جس طرح مجھے مانتے تھے اب علی کو بھی مان جاؤ۔ غدیر سے اللہ کریم کی امانتوں کے امین بن کر علی علیہ السلام نکلے۔ یاد رکھیں، مہنگی امانت پر مصیبت اور خطرہ بھی بہت ہوتا ہے۔ کبھی جنگ جمل میں مسلمان ہی مخالف بن کر مولا علی کے سامنے آئے، کبھی جنگ صفین میں اور کبھی نہروان میں مسلمان ہی مد مقابل آئے۔ ہم تو برصغیر کی پیدائش ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون تھے۔ نہ بصرہ میں ہم پیدا ہوئے، نہ مدینے میں، نہ مکے میں، مگر قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی تھے وہ اللہ کریم کی امانتوں کے دشمن تھے۔ وہ لوگ پیچھا کرتے رہے مولا علی علیہ السلام کا، اور 19 رمضان المبارک کو جب مولا علی کو جان لیوا ضرب لگی تو پہلا فقرہ جو مولا علی پاک کے منہ سے نکلا وہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اگر مولا علی کے پیچھے امانت سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا تو مولا علی اپنی کامیابی کا اعلان نہ کرتے۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگلی نماز مولا حسن پاک نے امامت کروائی اور خطبہ میں اللہ کی امانتوں کو اپنے ذمہ لیا اور اعلان فرمایا کہ میرے ماننے والوں فکر نہ کرنا، ان امانتوں کا امین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بابا علی علیہ السلام کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ اب مصیبتوں کا رخ امام حسن علیہ السلام کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کھانے میں زہر کھانے کے بعد بھی مسکرا کر دنیا چھوڑ رہے تھے کہ میرے بعد امین موجود ہے، امانت سنبھالنے والا موجود ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی امانتوں کا وارث اکیلا حسین علیہ السلام تھا۔ جتنی شدت سے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا کسی اور سے نہیں کیا گیا، اور جس شدت سے حسین علیہ السلام نے انکار کیا، لوگ واقف ہیں کہ وہ اللہ کی امانتوں کے امین تھے، اور امین بیعت کر جاتا تو اللہ کی امانت میں خیانت ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے جواب میں تاریخ کھول کر بتا دی کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں امین باپ کا امین بیٹا ہوں، نہ میرے باپ نے بیعت کی تھی اور نہ ہی میں کروں گا۔ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ امین نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین پاک کو کربلا میں گھیر لیا گیا اور پانی بند کر کے یزید نے سوچا کہ میں بیعت لے لوں گا، مگر مولا حسین پاک اتنے بدترین حالات میں بھی مطمئن تھے کہ خیموں میں امام زین العابدین امین نبوت و رسالت بن کر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ ہم نے کل سنا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امینت اللہ بن کر اس امین نبوت و رسالت کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے جو ہیں ان پر مصائب آیا ہی کرتے ہیں کہ مولا علی پاک علیہ السلام سے لے کر آخری سے پہلے امام تک سب کو شہید کر دیا گیا، سب کے پاس امانت الہیہ تھی۔ اور جیسا کہ کل بھی بیان ہوا کہ احرام کی حالت میں احرام کی پابندی ہوتی ہے کہ مکھی یا مچھر اگر بیٹھ بھی جائے جسم پر یا احرام پر تو اسے مارنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جس نے بھی احرام نبوت پہنا ہوا تھا، جس نے بھی لباس ولایت پہنا ہوا تھا، اس نے اپنے نقصان دینے والے جو ہے وہ دشمنوں کو بھی مارا نہیں ہے، حالانکہ وہ مارنے کے قابل تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس نبوت میں کسی کو نہ مارا۔ تو اسی طرح سے ایک بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتی تھی، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منزل تک پہنچایا۔ وہ کہتی تھی محمد جادوگر ہے، اس سے بچنا۔ منہ پر ہی وہ جادوگر کا الزام لگا رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس کو چھوڑو، آؤ میں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ لباس نبوت میں ایسی عورتوں کو مارا نہیں جاتا، گھر چھوڑ کر آیا جاتا ہے، اور نبوت نے علی علیہ السلام کو لباس ولایت پہنایا تھا۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے بھی باعزت طریقے سے جنگ جمل کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہنچایا۔ اسی لیے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب جب وہ بی بی اپنے گھر پہنچ گئی تو گٹھری رکھ دی تو پھر بولی محمد سے بچنا، اس جادوگر سے بچنا۔ نبی نے پوچھا تمہارا ایمان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں لات اور عزیٰ کو مانتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تیرے ایمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں وہی محمد ہوں۔ پھر اس نے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور عرض کی اگر تم محمد ہو تو پھر تمہارے ہر دشمن پر لعنت ہو، تمہارے جیسا تو کوئی آج تک آیا ہی نہیں دنیا میں۔ یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت دشمن بن کر سامنے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے گھر پہنچایا۔ اب امام علی علیہ السلام نے بھی یہی سنت ادا کی۔ لباس نبوت میں عورت کو عزت سے گھر پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور لباس ولایت میں مولا علی پاک نے بھی یہی عمل کر کے دکھایا۔ کمزوری نہیں تھی، لباس کی وجہ سے پابندی تھی، لباس کا تقاضا تھا کہ دشمن بن کر سامنے آنے والی عورت کو عزت سے گھر پہنچایا جائے۔ کائنات میں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ وہ بندہ تو دکھاؤ جس کو یہ لباس فٹ آیا ہو۔
کہ اس کے سامنے عورت دشمن بن کر آئی ہو اور اس نے عزت سے گھر پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے سامنے دوران حج بھی یہی عمل طواف کی صورت میں دہرایا جاتا ہے۔ عورت اور مرد اکٹھے طواف کروا کر ساری دنیا کی عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم طریقہ سکھاتا ہے، مشق کرواتا ہے کہ یہاں دوسروں کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ طواف کر کے سیکھ لو کہ جب اپنے اپنے علاقے کی گلیوں میں تم نے کیسے چلنا پھرنا ہے۔ طواف میں ہماری بیٹی آگے ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور کسی کی والدہ اس کی بیٹی کے باپ کے پیچھے ہوتی ہے، کسی کی ماں آگے ہوتی ہے، بیٹا پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کریم مشق کرواتا ہے کہ لوگوں کی ماں بہن کا حیا کیسے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو طواف کے بعد بھی آ کر کسی کی بیٹی کو بد نظری سے دیکھے، نہ وہ حاجی ہے نہ نمازی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لگ رہا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی بہن پاس ہوتی ہے اور کسی کی دور، کندھے سے کندھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پوچھنے پر علماء حق نے بتایا کہ پردہ نہ ہونے کے باوجود بایاں کندھا کعبے کی طرف رکھنا اور ذہن کعبہ کے درمیان میں رکھنا ہے کہ کعبے کے درمیان میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باثارت ہوئی ہے۔ جن کے کندھے کا رخ کعبے کی طرف ہو اور ذہن میں مولا علی علیہ السلام کا تصور ہو، وہ بے حیا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر رب کریم صحیح کرواتا ہے۔ صحیح کا معنی ہے کوشش کرنا، دو پہاڑوں کی حدود میں رہتے ہوئے صحیح کرنا۔ اللہ کریم سمجھاتا ہے کہ زندگی کی ہر کوشش اللہ کریم کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کر کرنی ہے۔ پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہوتی ہے، مگر وہاں کی حکومت کا مسلک کہتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، حالانکہ رب کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، نہ وہ دیکھنے دیتے ہیں اور نہ ہی چومنے دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے، میں نے اپنا گھر مکہ میں بنوا دیا ہے، مگر وہاں میں نہیں ملوں گا، میری نشانیاں ملیں گی، میری نشانیوں سے ملنا۔ اللہ اکبر۔ فی آیت بینات کہہ کر رب نے بتا دیا، اور مقام ابراہیم کو قرآن نے اللہ کریم کی نشانی قرار دیا، اور وہاں کا حکومتی مسلک سر جھکا کر ان 2 قدموں کو دیکھنے بھی نہیں دیتا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کریم کی نشانی کی تعظیم اور احترام اور حیا کر لیتا ہے، اس پر اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ حج میں رب آواز دے چکا ہے کہ وہ بندہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ تقویٰ کی ڈگری پا لیتا ہے، اور شیطان کا زور اس پر نہیں چل سکتا۔ وہ تعظیم کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے تلووں کے نشان ہیں، اللہ کریم کے قدموں کی نشانی نہیں ہے، مگر اللہ کریم قرآن میں ان تلووں کے نشانوں کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، صحراؤں میں سفر کے دوران لمبے بانس پر کپڑا لگا کر ریت میں گاڑ کر جھنڈا بنانے کی سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت غازی عباس علیہ السلام کا علم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے گھروں پر، اس کا بھی آغاز آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ علم، یہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ کام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور دوسری عادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہ ملتا خود کھانا نہ کھاتے تھے، اور مہمان ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے اور کھانا کھلاتے۔ مہمان نواز بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جھنڈا لگانے والے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ معلوم ہوا جھنڈا لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کو راہ نہ ملتا ہو، ریت پر سے قدموں کے نشان مٹ جایا کرتے تھے اور راستے کا نشان مٹ جاتا تھا۔ اور ابراہیمی جھنڈے کا مطلب یہ تھا کہ راستہ بھٹکے ہوئے اس جھنڈے کو دیکھ دیکھ کر راہ جان لیں، اور پھر وہ راہ چلنے والوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ معلوم ہوا پرانے وقتوں سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ جھنڈے تلے ملتا تھا، اور کھانا بھی کھانے کو اس جھنڈے کے وسیلے سے مل جاتا تھا۔ بھوکے کو لنگر ملتا ہے، اور آج بھی بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی علم کے نیچے سے ملتا ہے، اور لنگر حسینی بھی علم والوں سے مل رہا ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بگاڑا کیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد کے بتوں کو توڑا تھا، اور بت توڑنے والا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے مقابلے پر بت کی پوجا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے قدموں کے تلووں کو اللہ کریم اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے کہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر اس اللہ کے دشمن کے بت توڑے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے تلووں کی نشانی کو دیکھنے اور چومنے نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کریم نے احترام کروایا ہے، کیونکہ یہ لوگ جان گئے ہیں کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر بت توڑنے والے کی اتنی عظمت ہے، تو ان قدموں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جن قدموں نے شانہائے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر بت توڑے تھے، اور وہ بھی نالین سمیت کھڑے ہو کر توڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا احترام کرنے دیں گے تو مسلمان علی علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ڈھونڈیں گے اور ان کی اولاد کا بھی احترام کرنے لگیں گے۔ اللہ کی نشانی مقام ابراہیم کا احترام ہمیں مولا علی پاک کے احترام کا درس دیتا ہے کہ مولا علی پاک نے خود فرمایا
کتاب ہے الشافی ترجمہ اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 میں اللہ کریم کی سب سے بڑی نشانی مولا علی نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اللہ کریم نے عمرہ و حج ادا کرنے کے بعد بال تھوڑے کم کروا دیے، لمبے بال تھوڑے کاٹ بھی دیے جائیں تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ زندگی کے وہ تمام کام جو تو کر رہا ہے، جن میں اللہ کریم سے دور ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ کام تھوڑے تھوڑے کم کرتے جاؤ تو تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ہو سکے تو مکمل ہی چھوڑ دو، یعنی جیسے کوئی سارے کے سارے بال کٹوا کر سر منڈوا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو اللہ کریم کی نافرمانی مکمل چھوڑ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آخر میں انسان کو وہ مرتبہ ملتا ہے کہ جو حاجی خلوص نیت سے حج کے ارکان ادا کر کے باہر نکلے، تو نبی پاک نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اسی طرح پاک ہو گئے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ بے گناہ ہو کر نکل کر انسان کوشش کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس بے گناہ امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے دفاع کرنے اور خود کو بچانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور حج سے واپسی پر جب مومنین پاک ہو گئے، برائیاں ختم ہو گئیں، مکمل پاک ہو گئے، تو مومنین سے خطاب فرمایا کہ اب تمہیں کسی اور نقصان میں جاتا ہوا میں نہیں دے سکتا، اس لیے میں گناہوں سے تحفظ کے لیے تمہیں اللہ کریم کا وہ اعلان سناتا ہوں جس میں اس نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ تاکہ تم اتنے ہی پاک و صاف رہو اور رب کے مقربین رہو۔ یاد رکھو شیطان بھی اس لباس تحفظ کو پھاڑ نہ سکے گا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا، تم میں سے جس نے مجھے اپنا مولا اور سرپرست مانا ہے، اپنی جان کا مالک مانا ہے، اس کا آج سے علی مولا ہے، اس کی جان کا مالک ہے۔ جو علی علیہ السلام کی محبت میں جیے گا، اس کے گناہوں کو آگ جو ہے وہ اس طرح کھائے گی جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے علی علیہ السلام کی محبت کا مقام ہے۔ بین اس طرح سے علی علیہ السلام کا بغض نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح لکڑی اور آگ کی مثال پہلے دی ہے۔ اسی لیے مومنین امتیوں پر واضح فرما دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اسلام ہے، اور اسلام کے تحفظ کا نام ولایت علی علیہ السلام ہے۔ یہ حج سے واپسی پر تحفہ عطا فرمایا۔ حج کی آخری مشق کا نام، آخری عمل جو منزل ایمان ملاتی ہے، وہ ولایت علی علیہ السلام ہے کہ ولایت علی علیہ السلام پر یقین رکھنے والے کو تحفظ کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے۔ ایمان والا ہو اور حج کر کے بھی علی علی نہ کرے تو اپنے حج کی فکر کر لے۔ اب چونکہ ولایت علی علیہ السلام پر یقین رکھنے والوں کو تحفظ کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، برے کا جواب بھی برائی سے نہیں دیتا، بلکہ سلام کہہ کر نکل جاتا ہے۔ جب تک ہم نے ولایت کے تحفظ کا لباس پہن رکھا ہے، ہم دوسروں کے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ ہم دوسروں کو فائدہ تو پہنچا سکتے ہیں، اچھا تو کر سکتے ہیں، بھلا تو کر سکتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہ سکتے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمیں قبول کر لیں کہ نظام الدین اولیاء نے بھی فرمایا کہ نظام الدین اولیاء کو حیا آتی ہے کہ میں خود کو علی کا بندہ کہلواؤں، اگر مجھے ان کے غلام بھی قبول کر لیں تو بڑی بات ہے، میں شکر کروں گا۔ مولا کائنات ہمیں اپنے غلاموں کے قریب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔